تو سورہ العنکبوت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کریں، اور اگر وہ یعنی والدین جد و جہد کریں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جو ہرگز اس کے ساتھ علم تیرے لیے نہیں ہے، پس تو ان دونوں کی اطاعت نہ کر، میری ہی طرف تم سب لوٹو گے، بس میں تمہیں پیشنگوئیاں کروں گا، بتاؤں گا جو تم عمل کرتے تھے. اب یہاں پر ایک ایکسکلوژن ایک چیز ایکسکلوڈ کر رہا اللہ تعالیٰ کہ اپنے والدین کے ساتھ تم احسان کے ساتھ پیش آؤ. والدین سے احسان مطلب بہت اچھے طریقے سے. اگر والدین تجھے اولاد کو یہ جد و جہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرائیں جس کا تجھے علم نہیں ہے، یعنی بچوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر والدین اللہ کے ساتھ شرک کروائیں جس کا تجھے علم نہیں ہے تو پس تو والدین دونوں کی اطاعت مت کر. یہ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ. یعنی بچوں کو صرف ایمان کے اندر اجازت ہے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. ماں باپ کی نافرمانی کر سکتے ہیں مگر اس کلمے کے ساتھ نہیں، وہ جو والا کلمے کے ساتھ نہیں، وہ ابھی آگے آئے گا، اچھے قرآن میں آگے آئے گا کس طرح. مگر وہ نافرمانی کر سکتے ہیں، ان کی بات کو نہ مانیں اگر وہ آپ کو یعنی ان کا جد و جہد کر رہے ہیں، وہ جہاد کر رہے ہیں کسی طرح یا منوا لیں اپنے بیٹے کو شرک کے اندر، تو آپ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی بات نہ مانو اور تم میری طرف لوٹو گے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں پیشن گوئیاں بتا دوں تو تم کیا کرتے ہیں. تو اب بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ آگے آئے گا قرآن مجید میں اگر وہ اس طرح پھر کریں گے تو تمہیں بچوں کو کیا کرنا ہے. سورہ لقمان 31 کی 15 ہے وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ جد و جہد کریں اس پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جو تجھے اس کے ساتھ علم نہیں ہے، بس تم ان دونوں کی اطاعت نہ کرو اور معروف طریقے کے ساتھ ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دو. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یعنی اگر وہ جد و جہد کرتے ہیں کہ جو شرک کریں اللہ کے ساتھ کروانے کا، آپ کی جد و جہد کریں کہ آپ بھی کریں اور جس کا آپ کو علم نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ بس ان دونوں کی تم اطاعت نہ کرو، ان دونوں کا دنیا میں ساتھ دو. اسی دنیا میں جب تک ان کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں اور کیا کریں، اس شخص کی پیروی کرے جو میری طرف نمائندگی کرتا ہے، پھر تم میری طرف لوٹو گے، بس میں تمہیں پیشنگوئی کرتا ہوں جو تم کیا کرتے تھے. اب دیکھیے اس میں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر وہ ماں باپ جد و جہد یہ کریں کہ آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کروائیں آپ سے، اس بات پہ وہ جد و جہد کریں تو آپ ان کا کہا نہ مانیں. مگر یہ امپورٹنٹ بات یہ کہ وَصَاحِبْهُمَا یعنی ان کے ساتھ کمپیننشپ ان کے ساتھ رکھنی. آپ یہ نہیں چھوڑ کے چلے گئے، آپ ان کو غلط سمجھ کے چھوڑ کے نہیں جا رہے، آپ انہی کے ساتھ رہیں، آپ انہی کے ساتھ ان کی کمپینشپ رہیں پھر دنیا معروف طریقے سے. ان کو رسپیکٹ ان کی کریں، ان کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں. ہر چیز آپ نے کرنی ہے معروف طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ. صرف اس بات پہ بلیو نہیں رکھنا ہے جو وہ آپ کو شرک کے اندر ملوث کروا رہے ہیں. اللہ کے ساتھ شراکت کروانا اس کو آپ نے ہرگز نہیں ماننا ہے، لیکن ان کے ساتھ آپ نے اچھی طریقے سے زندگی گزارنی ہے اور پیروی اس شخص کی کرنی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اگر ماں باپ فرض کو میں ماں باپ کو میرے ساتھ کوئی شرک کر رہا ہے تو میں ادھر تو مان لی کے ساتھ میں نہیں مانتا آپ کی بات کیونکہ آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، شرک کروا رہے ہیں مجھ سے، لیکن میں پیروی کس کی کروں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کی پیروی کرو، اس شخص کی پیروی جو میری طرف نمائندہ کرتا ہے، یعنی وہ جو اللہ کی طرف بلا اس کی پیروی کریں. یعنی اللہ کی آیتوں کی طرف آپ کو لوٹنا ہے. پھر بھی یہ ضروری ہے، مگر یہ کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنی ہے اور ان کے ساتھ معروف طریقے کے ساتھ پوری زندگی گزار، ان کو چھوڑ کے الگ کرنا نہیں ہے.
میرا سوال یہ ہے جو کہ ابھی آپ نے لیکچر فرمایا اس میں غالباً سورہ لقمان سے اس کا تعلق ہے، جہاں پہ آپ نے یہ فرمایا کہ بچوں کو چاہیے کہ والدین جو بھی ان کے ساتھ برتاؤ رکھیں وہ ان کے ساتھ احسان کریں اور رحم کریں اور ان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اب جو ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں، لائک فار ایگزامپل اگر ایک مدر ان لا ہے اور یہ اپنے بچے یا بہو کے ساتھ بہت زیادہ رف ہے اور گھر میں تعلقات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، ایسی صورت میں اگر بیٹا ایک ماں کو اور اپنی بیوی کو سیپریٹ حجرہ یا سیپریٹ گھر لے کے دیتا ہے اور دونوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن فزیکلی اس نے ماں کو اپنے گھر سے دور رکھا ہوا ہے جسٹ فار دی ہیپینس اور سیکیورٹی اینڈ سیفٹی ان دا ہاؤس، تو ایسی صورت میں کیا یہ از اٹ اوکے؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی بیوی بھی ہے اور ساتھ میں اس کی والدہ بھی ہیں اور ایک ہی گھر میں یہ رہیں یا الگ الگ رہیں، تو تاکہ ماحول جو ہے صحیح رہے۔ جی ہاں، کسی وجوہات کی طرح الگ نہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ لڑائی آپس میں بہو کا اور ساس کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس میں مطلب دیکھیں، میں یہاں پر ذاتیت تو نہیں آ رہا، مگر جنرلی پرنسپل جو قرآن کا وہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اور میں نے اپنی لائف میں پریکٹس بھی کیا ہے، آپ کو شاید وہ عورتوں کو شاید صحیح نہ لگے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ماں کے باپ کے سامنے تو ہم نے بھی آیتیں پڑھی جس میں اف تک نہیں کرو، ہے نا، اور اس کو جھڑکو نہیں اور ایسا کلمہ سے نہ پیش آؤ، کیونکہ اولڈ ایج میں ہی ضرورت ہوتی ہے بیٹے کی، اس کی بیٹے کی ماں چاہتی میرا بیٹا میرا ساتھ دے بڑھاپے میں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بیوی کا اور جو شوہر کا جو تعلق ہے قرآن مجید میں جو مینشن ہے میاں بیوی کے تعلقات میں، اس میں اللہ نے مرد کو اجازت دے رکھی ہے اپنی بیوی کی پٹائی کر دے۔ مجھے پتا تھا آپ کو عجیب لگے گا، تو وہ پٹائی ایسی نہیں کرے گا جس طرح، میں پہلے سوری بات پوری سن لیں آپ، پٹائی کرنے کا طریقہ ایسے نہیں کہ آپ خامائی مار دیں، اس کو پہلے آپ واز کریں، اس کو آپ واز کریں، صحیح باتیں بتائیں۔ میں شوہر کی بات کر رہا ہوں، وہ شوہر کی جو اللہ اور اس کے رسول پر عمل، آیتوں پہ عمل کر رہا ہے، وہ پہلے اپنی بیوی کو وہ آیتیں بتائے جس سے وہ اپنی بیوی کنٹرول کرے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بہت سی چیزیں ہیں جس میں سب سے ایک بہت بڑی ایک اہم بات ہے جو ہمارے یہاں میاں بیوی بالکل اس کو پریکٹس نہیں کرتے، وہ ہے مینسٹریشن سائیکل میں شوہر کو منع کیا گیا اپنی بیوی کو بستروں سے ابھی الگ کر دے اور بالکل تعلق ختم کر دے، بات چیت کر، ٹو دا پوائنٹ بات کرے۔ تو ہمارے یہاں پریکٹیکل یہ چیزیں، یہ سب چیز جب جنم لیتی ہیں جب آپ میاں بیوی کے رشتے ہی صحیح نہیں ہیں، جب میاں بیوی کے رشتہ دار آپس میں تعلقات قرآن کی آیت کے مطابق صحیح ہوں گے تو بیوی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس کی ساس سے، چاہے ساس برا بھی کہہ دے اس کو۔ پرابلم وہاں ارائز ہو جاتی ہے جب آدمی، کیونکہ ایک بیلنس نہیں کرنا ہے، اس کو ماں کو درجہ زیادہ دینا ہی دینا ہے، بیوی کو اس کو ذلیل نہیں کرنا، اس کو بتانا ہے کہ تم صحیح نہیں ہو۔ اگر ماں بڑھاپے میں غلط بھی کہے تب بھی وہ صحیح ہے، کیونکہ اس کو بڑھاپے میں کہہ رہی ہے وہ۔ تو یہ ہمارے یہاں یہ ہے، جنرلی دیکھا گیا جناب گھر چھوڑ کے صاحب وہ الگ رہنا ہے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، مگر وہ تو یاد کر رہی ہے نا اپنے بیٹے کو، اصل تو بات ہے وہ تو یاد کر رہی ہے بیٹا چھوڑ کے چلا گیا مجھے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں قرآن کی آیت کے اگر دونوں میاں بیوی، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جو اللہ نے اصول بتائے ہیں ان اصولوں پہ وہ قائم ہیں، ان آیات پر عمل کرتے ہیں، تو بلیو کریں وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر بھی اگر ہوگا نا ماں اس کے ساتھ بھی گزار سکتی ہے وہ عورت۔ اور میرے پاس ایگزامپلز ہیں ایسے، باقاعدہ ماں سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو، پریشان ہو، تب بھی شوہر کو اپنی بیٹے کو اپنی ماں کے ساتھ ہی ساتھ دینا، اس کو اپنی بیوی کو ڈانٹ بھی سکتا ہے اس حد تک کہ اس کو واز کرے، اس کو بستروں میں الگ کر دے، اس حد تک کہ اس کو مار دے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں لکھا اپنے بچوں کو مارو، یہاں بچوں کو مار رہے ہیں۔ جو اللہ منع کر رہا ہے کہ اپنے بچوں کو نہ مارو، بچوں، میں نے پورے لیکچر سے بچوں کو مارنے کہیں نہیں لکھا، حالانکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں اور ایموشنل ہوتے ہیں، انٹیلیجنس نہیں ہوتا ہے، جب گرو کر رہے ہوتے ہیں وہ غلطیاں بار بار کر رہے ہوتے ہیں اور ماں ان کو سنبھال کے لے کے چل رہی ہوتی ہے۔ تو میرا کہنا یہ ہے کہ میں اس کو بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں کہ آدمی اپنی ماں کو بڑھاپے میں چھوڑ کے اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو کے رہے۔ ہاں اگر وہ ماں خود کہتے اس کو کہ میں اس میں خوش ہوں، یا ماڈرنائز قسم کی عورت ہے کہ وہ کہتی ہے مجھے تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جنرلی پریکٹس جو ہے قرآن کی اگر آپ روشنی دیکھیں اس حد تک کہ گرداماد بھی بن کے رہ سکتے ہیں۔ آپ پتہ ہے قرآن مجید موسیٰ علیہ السلام جو تھے گرداماد بھی تھے، وہ قرآن مجید میں لکھا ہے ان کو، انہوں نے کہا تم 7 سال میری یہاں نوکری کرو اور میں تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کرنے دوں گا اس کنڈیشن میں، اور تم یہاں میری یہاں نوکری کرو اور 8 سال اور 10 سال اس کو پورا کرو،
تو وہ بھی ماں کے ساتھ ان کی ماں نہیں، یہ والی ماں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، بیوی کی ماں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، آپ دونوں کی ماں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. بڑھاپے میں آپ کو ساتھ دینا ہے. بڑھاپے میں آپ سمجھیے کہ اگر کوئی اس اوائڈ کانفلکٹ کو اوائڈ، اگر بہت ہی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تو پھر مینٹل ہاسپٹلز ہیں، میڈیسنز ہیں، اس کو آپ لے کے چلیں. لیکن اگر صرف آپ بیوی کی سن رہے ہیں اور صرف اپنی ماں کو غلط سمجھ رہے ہیں کیونکہ بوڑھی ہو گئی ہے، تو آپ یہ چیز صحیح نہیں ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.